السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ وفاق المدارس السلفیہ پاکستان کے امتحانات کا آغاز ہوا جا رہا ہے 21 جون سے انشاءاللہ۔ تو آج یہ ماڈل پیپر ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس کو سولو کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ طلباء کو امتحانات میں آسانی ہو۔ تو یہ وفاق المدارس السلفیہ پاکستان کا ماڈل پیپر، یہ عامہ کا پیپر ہے۔ اس کو آج سمجھیں گے۔ تقریباً اہل الحدیث کے مدارس کا شیڈول کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ قرآن اور پھر حدیث، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے جو ہے وہ شیڈول بناتے ہیں پیپر کے حوالے سے۔ تو آج سب سے پہلے ہم ترجمۃ القرآن، کیونکہ اس بار بھی اسی طرح ہی ہے، ترجمۃ القرآن الکریم کا پیپر سب سے پہلے ہے، تو اسے پہلے ہم سمجھیں گے۔ اب پیپر میں سوالیہ پرچے میں دو قسم کے جو ہے نا وہ حصے ہوتے ہیں، کہ حصہ انشائیہ ہوتا ہے اور ایک حصہ معروضی۔ حصہ انشائیہ سے مراد یہ ہے کہ لانگ کویسچن، تفصیلی سوالات، اور حصہ معروضی سے مراد یہ ہے کہ شارٹ کویسچن یعنی MCQs۔ جیسے آپ نے میٹرک وغیرہ کے اگر امتحانات دیے ہوں تو آپ یہ بات سمجھ جائیں گے۔ MCQs ہوتے ہیں، شارٹ کویسچن ہوتے ہیں، اس کے شارٹ آنسر ہوتے ہیں۔ کہیں پر ٹک کا جو ہے نا وہ آتا ہے آپشن، تو وہاں پر ٹک وغیرہ لگانے ہوتے ہیں۔ کہیں پر شارٹ جو ہے نا جوابات درکار ہوتے ہیں، تو مختصر سے وہاں پر جوابات لکھنے ہوتے ہیں۔ حصہ معروضی میں اس طرح ہوتا ہے، اور یہ تقریباً آدھے گھنٹے کا جو ہے یہ پیپر ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے آپ سے لے لیا جائے گا، تو آپ اپنا وقت کو دیکھ کے اس حساب سے جو ہے نا اپنے وقت کو ضرور مینیج کیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ حصہ انشائیہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو تقریباً 2.5 گھنٹے، کل ویسی 3 گھنٹوں کا جو ہے نا وہ دورانیہ ہوتا ہے، ڈیوریشن جو ہے وہ 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو آدھے گھنٹہ جو ہے وہ حصہ معروضی کا ہوگا، باقی جو ہے 2.5 گھنٹے آپ کو حصہ انشائیہ کے لیے دیے جائیں گے۔ آپ ایک بار ضرور پرچہ پڑھ لیجئے گا۔ سوالیہ جو پیپر ہے کل جو ہے نمبر وہ 100، اور اسی طرح حصہ معروضی وہ 28 نمبر کا، حصہ انشائیہ وہ کل نمبر 72، جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے۔ تقریباً اسی طرح کا جو ہے وہ پیپر ہوگا۔ پھر اس میں یہ ہے کہ تقریباً ہو سکتا ہے 5 سے 6 سوالات ہیں، اس میں سے آپ کو 4 سوالات کے جوابات دینے ہوں گے، یا جیسے وہاں پر لکھا ہوگا اس طرح جو ہے نا آپ نے کرنے ہوں گے۔ اور جو سوال آپ کو سب سے پہلے مطلب آپ ایک بار پورا پیپر پڑھ لیجئے، جو آپ کو آسان لگے، جو آپ کو آ رہا ہو سب سے پہلے وہ آپ لکھ لیجئے، تاکہ جو ہے نا آپ کا ٹائم، آپ کا وقت بچ جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ہر سوال کے 18 نمبر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی سوال میں 2 جز بھی ہوتے ہیں، اور کبھی بغیر جز کے بھی جو ہے نا سوال ہوتا ہے۔ تو ابھی جو پہلا سوال جسے ہم سولو کرنے لگے ہیں، اس میں 2 جز ہیں، الف اور با۔ تو سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ درج ذیل آیات کا ترجمہ کریں۔ سب سے پہلے ہم نے جو آیات ہیں نیچے الف اور با دونوں جز میں جو آیات ہیں، ان کا جو ہے ترجمہ کرنا ہے، اور پھر اور خط کشیدہ کے صیغے حل کرے، اور جو مطلب انڈر لائن ہے، جو صیغے انڈر لائن ہیں، جن کے نیچے جو ہے نا خط کھینچے گئے ہیں، تو یہ صیغے بھی جو ہے انشاءاللہ ہم نے حل کرنے ہیں۔ دونوں ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ سورہ یونس کی یہ آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو الضُّرُّ تکلیف، دعانا، تو ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ، اپنے پہلو پر، او قاعداً، یا بیٹھا ہوا، او قائماً، یا کھڑا ہوا، وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں پکارتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، تو وہ چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کسی تکلیف کی طرف جو اسے پہنچی ہو پکارا ہی نہیں ہو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ کذالک، اسی طرح زُیّنَ، مزین کر دیا گیا ہے، للمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ ہے اس آیت۔ یہ جو دعانا ہے، دعا دراصل یہ واحد مذکر غائب ہے، باب دعا یدعو یعنی نصر ینصر، فعل یفعل کے وزن پر، یہ باب نصر ینصر سے ہے، فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ 7 اقسام میں ناقص واوی ہے۔ دعا یدعو، دراصل دعوا یدعو تھا۔ اسی طرح آپ کہیں گے یہ نون الف نا، دعا نا کے ساتھ نون الف نا ہے، یہ نا جو ہے یہ مفعول ہے، دعا
صیغہ ہے، نا جو ہے وہ مفعول ہے۔ کشفنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ جمع متکلم ایک واحد متکلم ہوتی ہے، ایک جمع متکلم۔ کشفنا فعل ماضی معلوم جمع متکلم کا یہ صیغہ ہے۔ باب کشف یکشف یعنی ضرب یضرب فعل یفعل کے وزن پر ثلاثی مجرد، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اسی طرح یعملون یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع معلوم ہے۔ باب جو ہے وہ عمل یعملو ہے یعنی فعل یفعل ہے، ثلاثی مجرد، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تینوں صیغے الحمدللہ ہم نے حل کر لیے۔ اب انشاءاللہ ہم جز با کو حل کریں گے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو۔ وجرین بہم بریح طیبۃ، اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ وفرحوا بہا، اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ جاءتھا ریح عاصف، تو ان پر یعنی ان کشتیوں پر سخت تیز ہوا آ جاتی ہے۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور ان پر ہر جگہ سے موج آ جاتی ہے۔ وظنوا انہم احیط بہم، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ ان کو گھیر لیا گیا ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ہر عبادت کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں۔ لئن انجیتنا من ہذہ، اگر یقیناً اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور ہی شکر کرنے والوں سے ہوں گے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے اس آیت کا۔ اس کا خط کشیدہ جو صیغہ ہے وہ ہے وفرحوا۔ فرحوا دراصل جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی معلوم۔ باب فرح یفرح، علم یعلم، فعل یفعل کے وزن پر ثلاثی مجرد سے، ٹھیک ہے جی۔ فرحوا فعل ماضی معلوم جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فرح فرحا فرحوا، فرح یفرح، تو فرحا فرحوا یہ فعل ماضی معلوم جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ باب فعل یفعل، علم یعلم، فرح یفرح ثلاثی مجرد سے۔ اب انشاءاللہ ہم سوال نمبر 2 کو حل کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے درذیل آیات کا لفظی ترجمہ کریں۔ تو نمبر 1 وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 53 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے۔ احق ہو، کیا یہ سچ ہے۔ قل کہہ دیجئے، ای ہاں، وربی اور مجھے اپنے رب کی قسم، انہو لحق یقیناً یہ ضرور سچ ہے، وما انتم بمعجزین اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ نمبر 2 کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ، گویا کہ ان کے چہروں پر رات کے بہت سے ٹکڑے اوڑھ دیے گئے ہیں۔ من اللیل مظلمہ جبکہ وہ اندھیری ہے۔ تیسرا ہے سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، اس کا ترجمہ یہ ہے، جو اس کا لفظی ترجمہ ہے، کیونکہ سوال میں لفظی ترجمے کا ذکر ہے تو ہم آپ سے لفظی ترجمہ ہی آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ سرابیلہم من قطران، ان کی قمیصیں رال کی ہوں گی یعنی بے روزہ کی ہوں گی۔ وتغشی وجوہہم النار، اور ان کے چہروں کو آگ ڈانپے ہوگی۔ وتغشی اور ڈانپے ہوگی وجوہہم ان کے چہروں کو النار آگ۔ چوتھا ہے قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، موسیٰ نے کہا، قال لہ موسیٰ، موسیٰ نے اس سے کہا علیہ السلام، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں تیرے پیچھے چلوں، هل اتبعک کیا میں تیرے پیچھے چلوں، علی اس شرط پر کہ
ان تعلمنی مما علمت رشدا کہ تجھے جو کچھ سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ بھلائی مجھے سکھا دے۔ اور پانچواں ہے وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، اور قرآن فرقناہ ہم نے اس کو جدا جدا کر کے کیا، فرقناہ پس ہم نے اس کو جدا جدا کر کے کیا، یعنی ہم نے اس کو جدا جدا کر کے الگ الگ کر کے نازل کیا، لتقرأہ علی الناس تاکہ آپ اسے لوگوں پر علی مکث ٹہر ٹہر کر اس کی قرأت کرے، آپ اسے پڑھیں، ونزلناہ تنزیلا اور ہم نے اسے نازل کیا، نازل کرنا یعنی توڑا توڑا نازل کرنا۔ یہ ان 5 مختلف آیات کا ترجمہ تھا، یا آیات کے مختلف مختصر سے جز کا جو ہے وہ ترجمہ تھا۔ یہ سوال نمبر 2 تھا۔ اب ہم اس کو سوال نمبر 3 کو انشاءاللہ حل کریں گے۔ وہ ہے سوال نمبر 3، درذیل اجزاء کے جوابات تحریر کریں۔ اب یہاں پر بھی 2 اجزاء ہے۔ نمبر 1 الف، آیت کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح کرے۔ آیت کیا ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اور دوسرا جز کیا ہے؟ صالح السلام کی اڑنے کا واقعہ مختصراً تحریر کرے۔ آئیے سوال نمبر 3 کو حل کرتے ہیں۔ اس آیت کا انشاءاللہ ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ، اور زمین میں کوئی چلنے والا نہیں، یعنی کوئی جاندار چلنے والا نہیں، الا مگر علی اللہ رزقها، اس کا رزق اللہ ہی پر ہے، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، مستقرها اس کے ٹھہرنے کی جگہ، وَمُسْتَوْدَعَهَا اور اس کے سونپے جانے کی جگہ، كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اب اس کی مختصر سی تشریح کے لیے آپ جو ہے وہ حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر وہ آپ جو ہے دیکھ لیجئے، تشریح یعنی وضاحت تفسیر، اس کے لیے جو ہے آپ حافظ صاحب کی تفسیر کا مطالعہ کیجئے۔ تو ہم نے اس کے ایک جز الف جو ہے وہ حل کر لیا الحمدللہ۔ اب ہم جز با کو دیکھتے ہیں۔ جز با ہے کہ صالح علیہ السلام کی اٹھنی کا واقعہ مختصراً تحریر کریں۔ اس کے لیے آپ حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر دیکھ لیجئے۔ سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ آپ اس آیت کے تحت جو تفسیر ہے حافظ صاحب کی وہ آپ دیکھ لیں۔ تو آپ یہ جو ہے نا اپنے جوابی پرچے پہ اگر یہ سوال آ جائے تحریر کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم اب سوال نمبر 4 جو ہے وہ حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے درذیل 5 مرکبات کا ترجمہ کریں۔ نمبر 1 بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ نمبر 2 وغیظ الماء، اور پانی نیچے اتار دیا گیا، وغیظ الماء اور پانی نیچے اتار دیا گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی، اور کہا گیا اے زمین تو نگل لے۔ نمبر 4 مسومۃ عند ربک، مسومۃ نشان لگائے ہوئے تھے تیرے رب کے ہاں سے۔ وسبع سنبلات خضر، اور 7 سبز خوشیں۔ متجاورات، ایک دوسرے سے ملے ہوئے مختلف ٹکڑے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ سوال نمبر 5 حل کریں گے۔ سوال نمبر 5 ہے درذیل آیت کا ترجمہ کریں۔ نیز درذیل الفاظ کا صیغہ، فعل، باب، حروف اصلیہ اور 7 اقسام بیان کریں۔ تو سب سے پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور البتہ اگر تم صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، یقیناً وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 126 ہے۔ اب جو اس کے صیغے ہیں جو نیچے انہوں نے صیغے دیے ہیں، آمنوا، اوحینا، یہدی، یعمہون، مس، اکن،
یہ جو صیغے دیے گئے ہیں تقریباً 6 صیغے ہیں، یہ 6 صیغے آپ نے جو ہے اسے حل کرنا ہے۔ اگر آپ اسے حل نہ کر سکیں تو آپ نے ہمیں ہمارے واٹس اپ نمبر پر ہم سے رابطہ کرنا ہے 03359565 823 پر آپ نے پھر ہم سے رابطہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔